السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وألحقني بالصالحين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس دنیا کے اندر جو مختلف قسم کے رنج و آلام آتے ہیں، غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کا علاج بہت ہی مختصر آسان ترین اپنے پاک کلام قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا۔ جس زمانے میں جس آدمی نے اس نسخے پر عمل کیا، اللہ جل جلالہ نے اسی زمانے میں اسی وقت ان کی تمام مصائب کو، تمام رنج و آلام کو اللہ نے بالکل ختم فرما دیا۔ ایسا فرمایا جیسا کہ تھا ہی نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی رنج آیا، کوئی غم آیا، پریشانی آئی، بظاہر وہ نظر نہیں آتا کہ دور ہو گئی، مگر اس کے دور بظاہر نہ نظر آنے کے عوض میں اللہ جل جلالہ نے اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی عظیم اپنی جناب سے، اپنے کرم سے دولت نصیب فرمائی کہ اس دولت کے برابر دنیا کے اندر، جنت کے اندر، پوری کائنات کے اندر کوئی دولت نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کے عوض میں عطا فرمائی۔ جیسے آج ہمارے ملک پاکستان میں مختلف جگہ پر بادلوں کے پھٹنے سے سیلابی صورتیں بنی ہوئی ہیں، جیسے دنیا کے جو دریا آتے ہیں ان کا جو سیلاب ہوتا ہے اس کو نمٹنا اور مسئلہ ہوتا ہے۔ جو آسمان سے سیلاب دریا کی شکل میں آتا ہے اس سے نمٹنا، اس سے بچنا بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہی بچتا ہے جس کو اللہ بچائے، ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اگر ہم پورے عالم کی تاریخ کو دیکھیں اور وہ تاریخ کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں اگر تلاش کریں تو ہمیں ہر جگہ یہ ملتا ہے کہ جس زمانے میں جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے یا کسی قسم کی حاجت اور ضرورت آئی ہے تو اس زمانے میں اس وقت کے لوگوں نے جب اللہ سے مانگا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ نے وہ مصائب، رنج و آلام، غم، پریشانیاں دور بھی فرمائی ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے بتلایا ہے کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، جو میرے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرتا ہے میں اس کو بچا کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بھی بنا دیتا ہوں۔ مثلا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کے واقعات آپ نے علماء کرام سے سنے۔ میں نے اس میں سے صرف مغز آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ایسا علاقہ آیا کہ اس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جب کسی جوڑے کو دیکھتا تھا تو اگر
وہ بہن بھائی ہوتے تھے تو بہن کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور اگر میاں بیوی ہوتے تھے تو اس کی بیوی کے ساتھ غلط ارادے سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہاں پہنچے ہیں تو احادیث میں موجود ہے کہ اس بادشاہ کے کارندوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایمان اور اسلام کی روح سے یہ فرمایا ہی یا اختی فی الاسلام، یہ اسلامی میری بہن ہے۔ جیسے قرآن میں موجود ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو تولیہ کہتے ہیں عربی یا اصطلاحی زبان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تولیہ اختیار فرمایا، یعنی ایک اشارہ ایسا تھا کہ یہ ہماری عزت ہماری حیا باقی رہے۔ مگر اس نے جب سارا جو نبی کے گھرانے سے نبی کے گھر میں دیکھی تو انتہائی حسن و جمال والی، اس نے اس کے باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلامی بہن کہا، مسلمان بہن کہا، لیکن وہ غلط ارادے سے آگے بڑھا تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ظالم سے یہ بات کہی کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے دیں۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا تو اللہ جل جلالہ نے احادیث میں موجود ہے کہ اس پر ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے آج کل پولیو ہوتا ہے، جسم شل ہو گیا، اور ایک میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اور حضرت سارہ سے التجائیں کرنے لگا کہ میں غلط ارادے سے نہیں، مجھے میرے لیے دعا کرو، تو انہوں نے دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غلط ارادہ تیسری مرتبہ بھی غلط، جب تیسری مرتبہ بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو پھر اس نے کہا یہ تم کس کو لے آئے ہو؟ یہ تو بہت ہی اللہ والی ہے، اس کو ایک باندی بھی دو اور مال و دولت۔ 2 رکعت نماز وہ نسخہ ہے جو اس کو اپنا لیتا ہے، اللہ اس کی ہر قسم کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے۔ تھوڑا آگے چلے، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا، جو اس وقت ان کے پاس احوال تھے اس طریقے سے دور سے ہی آگ کے اندر پھینکے گئے، تو آگ اتنی تھی کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ بھی اڑ کے جاتا تھا تو وہ آگ کی تپش کی وجہ سے نیچے بھن جاتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے ہیں تو آگ کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، پانی کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے شور مچایا اللہ تیرا خلیل ہے، دیکھو کیا اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے مدد کرو اگر تمہاری مدد چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ وہاں نماز ان کے کام ہے۔ اور مزید قرآن میں یہ قصے موجود ہیں کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، اور ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے خالو تھے ان کے سپرد ہوئی۔ وہ جب بھی ان کے اس جگہ، قرآن میں آتا ہے کہ محراب کہتے ہیں عبادت کرنے کی جگہ کو، جب بھی حضرت زکریا وہاں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس ایسے پھل ہیں جو بے موسمے ہیں۔ مثلا آج کے موسم میں کنو ہمارے ہاں ہے، وہ کنو ان کے پاس، خوانی ختم ہو گئی، خوانی ان کے پاس ہے۔ پوچھتے یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ تجھے کہاں سے ملی؟ قالت من عند اللہ، وہ فرماتی ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب سے رزق وافر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آگے قرآن میں فرما رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ رب العزت سے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں عمر رسیدہ ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے، اور اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب امید نہیں ہے اولاد کی، مگر اللہ تو قادر ہے، تو دینے والا ہے۔ تو یہ دعا مانگی ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب
ان اللہ یبشرک بیحییٰ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آ گئے، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور نماز کے ذریعے دی ہے، جس کو آج ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں نے آخری حدیث جو بیان کی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے کہ یہ ایمان والا ہے، مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، اور اس کے برعکس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو منافق ہوتا ہے اس پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اگلی بات دلوں پہ ہاتھ رکھو کہہ دوں، ہم اپنی مسجدوں کو دیکھیں، فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ ایک صف بڑی مشکل سے، جہاں میں ساری نمازیں جہاں میں پڑھتا ہوں جس مسجد میں فیصل آباد میں، وہاں فجر میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی جو صف ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور جب امام نیت باندھ لیتا ہے بعد میں پھر دوسری صف میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، جبکہ ظہر عصر مغرب میں پوری مسجد کا اس سے بڑا حال ہے، سارا بھرا ہوتا ہے، اور عشاء میں پھر وہی حالت ہے۔ تو اس لیے نماز بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفرج بعد الشدہ، یہ کتاب کا نام ہے الفرج بعد الشدہ، علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں انہوں نے 2 عجیب و غریب قسم کے قصے لکھے ہیں۔ ایک یہ لکھا ہے کہ مہدی ایک خلیفہ ہوا ہے، بادشاہ ہوا ہے، اس کے زمانے میں ایک قیدی جو بے گناہ تھا اس کو قید کر دیا۔ خلیفہ مہدی رات کو جب آدھی رات گزر گئی اس وقت بیدار ہوا، فوراً اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے اس کو کہا کہ میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہتا ہوں، گویا کہ تجھے قسم دے رہا ہوں جو میں ابھی کام کہوں گا وہ تجھے کرنا ہو۔ غلام کہنے لگا حکم فرمائیں، اور تعجب میں بھی کہ اس وقت خلیفہ بادشاہ وقت آدھی رات گزر چکی تقریباً، تو اب یہ بیدار ہے اور مجھے بلا کے حکم دینا چاہتا ہے۔ پوچھا حکم فرماؤ کیا حکم ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی جیل میں جاؤ، وہاں ایک قیدی ہے جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہے، اور وہ بے گناہ ہے، اس کو ابھی جا کر 2 باتوں کا اختیار دو، جون سی وہ چاہے اپنا لے، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کر۔ پہلی بات اس سے کہنا کہ اب میں تجھے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ بادشاہ کا حکم ہے، اگر تو یہاں رہنا چاہتا ہے تو تجھے محل میں بڑی عزت عظمت کے ساتھ رکھا جائے، اور اگر تو اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو تجھے گھر جانے کے لیے سواری بھی اور درہم دینار روپے پیسہ بھی اور عزت کے ساتھ تجھے رہا کیا جائے گا۔ یہ جا کے اس کو پیغام دیا۔ جب وہ غلام آیا جیل کا دروازہ کھولا تو دیکھا تو جتنے جیل کے اندر تھے ایک آدمی وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ تشہد کی حالت میں جب یہ پہنچا ہے، جب اس نے سلام پھیرا تو اس سے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادشاہ نے کہا تھا یہ اس کا تعارف ہے، وہی نام، اور اس سے کہا کہ تجھے بادشاہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ اگر تو یہاں رہنا چاہتا ہے تو محل میں رہو، بڑی آسانی آسودگی کے ساتھ عائش کی زندگی بسر کرو گے، گھر جانا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا میرے بچے ہیں، میں اتنے دنوں سے بچوں سے پچھڑا ہوا ہوں، مجھے تو ابھی گھر جانا ہے۔ اس نے پھر سواریاں بھی دیں، انعام بھی دیا اور پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا، اور بڑے ہی عزت احترام کے ساتھ رخصت کرنا چاہا۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا بادشاہ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ کو کیسے پتہ چلنا تھا، میں رات ذکر کر رہا تھا، اللہ اللہ میں مشغول تھا، میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو مجھے سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے مجھے فرمایا اٹھو نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، وہ اللہ جو سب کو سب کچھ دینے والے، اے اللہ تو مجھے اس قید و بند کی صعوبتوں سے، اس پریشانی سے، اے اللہ تو مجھے نجات نصیب فرما۔ اور یہ جب میں دعا مانگ رہا تھا تو آیا،
تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک، اور جب یہ اس سے سنا اس کو تو رخصت کیا اور واپس خلیفہ مہدی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے اس سے ایسے ایسے سوال کیے اور اس نے ایسے ایسے جوابات دیے۔ تو خلیفہ مہدی کہنے لگا بالکل تو سچ کہتا ہے اور وہ بھی سچ کہتا ہے، تو پھر آدھی رات کو تم نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا جیسے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے بھی زیارت ہوئی اور مجھے حکم ہوا کہ میرے خاندان کا آدمی بے قصور تمہاری قید میں ہے، اس کو ابھی رہا کر، اس لیے میں نے تجھے کہا کہ ابھی اس کو رہا کر۔ اور یہی علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ الفرج بعد الشدہ، اسی کے اندر ایک اور قصہ لکھا ہے ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید بہت بڑا اموی خلفاء میں ایک نامور بادشاہ ہوا، بہت بڑا آدمی تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی قید میں ایک آدمی تھا جس کے بارے میں ہارون الرشید کو خبر یہ پہنچی تھی کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا۔ حالانکہ یہ خبر کہ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا یہ بالکل پیدل خبر تھی، غلط خبر تھی، اور تحقیق نہیں کی۔ ہارون کو اس کا علم نہیں تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی بغیر کسی حیل و حجت کے جب چاہتے ہیں مسجد گرا دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ حکم ہے اور ہمارے پاس یہ چیز ہے، اور جب چاہتے ہیں جو کرنا چاہیں کر گزرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہو۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو بلا کے کہا کہ فلاں قیدی جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، ہمارا باغی ہے، تم جاؤ اور جیل کے دروگے سے کہو کہ اس کو نکالے اور تم دونوں جا کے فلاں جگہ ایک بہت بڑی کھائی ہے، بہت بڑا گہرا کھڈا ہے، اس کے اندر اس کو دھکا دے خود ہی مر جائے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ جب وہ پہنچا ہے تو دونوں ہارون رشید کا غلام بھی اور جیل کا دروگا بھی اس کو لے کے جا رہے۔ اس نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں حکم ہے بادشاہ کا، اس لیے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب اس کھائی کے قریب پہنچے اس نے کہا کہ تمہیں مجھے دھکا تو دینا ہے، پھینکنا ہے اس میں، مجھے 2 رکعت پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھنی شروع کی۔ اللہ جل جلالہ نے طوفان بھیجا، آندھی، اتنی تیز ہوا چلی کہ یہ ان کے قید میں ہونے کے باوجود وہ دونوں آپس میں اندھیرا بھی، گھپ اور تیز ہوا بھی چلی، سب کچھ ہوا۔ وہ دونوں کے دونوں تیز ہوا چلنے سے ریت کے نیچے آہستہ آہستہ دبنا شروع ہوئے، اور اس کو اس آندھی نے کچھ نہیں کہا، بالکل صحیح سالم۔ اس نے اپنی جو زنجیریں تھیں وہ کھولی اور اپنی راہ لی، چل دیا۔ اور جب طوفان رکا یہ دونوں پریشان کہ وہ کہاں گیا، اب خلیفہ وقت ہے ہارون رشید ہے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا سچ سچ بتائیں۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، جو حقیقت ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، سچی بات کے علاوہ وہ کوئی اور بات کرتا نہیں ہے۔ ہارون رشید سے آ کے کہا کہ خلیفہ صاحب ایسے ایسے ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو اسی وقت وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، تو نے مجھے بچا لیا، بے گناہ ایک آدمی میری وجہ سے قتل ہو جانا تھا۔ اور علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی ہارون رشید پھر دعا مانگا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ جو میری قید میں بے قصور تھا اس کی برکت سے، اس کے طفیل سے مجھے بھی معاف فرما اور میرے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور میرے جتنے امور ہیں ان کے اندر بھی برکت رحم۔ جب بھی مانگتے تھے اس کی برکت سے مانگتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ بہت بڑے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ اور اللہ نے نسخہ دیا ہے بہت ہی آسان، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ فرض نماز تو فرض ہے، وہ تو کسی قیمت معاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی ضرورت ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، کسی قسم کی مصیبت ہو، کسی قسم کی آدمی پر آفت آ جائے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اللہ جل جلالہ اس نماز کی برکت سے جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ جل جلالہ ہر وہ نعمت عطا فرماتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ایک دن نہیں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔
اور بہت ہی عظیم خدمت کیا کرتے تھے، ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوا کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ابو محلب رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں جنگل آ، جو ہی وہ جنگل میں پہنچے ہیں تو ایک وہاں ڈاکو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار سونتی تو ابو محلب رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا پہلے تجھے قتل کروں گا پھر یہ سارا مال لوں گا۔ اس نے کہا مال لینا ہے مال لے لو۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تجھے قتل کروں گا، اس لیے کہ یہ جتنی انسانی کھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں، وہ پڑی ہے وہ پڑی ہے، ساری دکھائیں، یہ سارے کے سارے میں نے قتل کیے ہیں، اور اس لیے قتل کیے ہیں کہ اگر میں ان کو چھوڑ دیتا تو میرا یہ راز فاش ہو جاتا کہ اس جنگل میں نہیں جانا، اس راستے پہ نہیں چلنا، پہلے تمہیں قتل کروں گا پھر مال تو میرا ہی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے نماز پڑھنے سے، اس نے کہا 4 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے۔ اب جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اور اس دعا میں یا مغیث اغثنی یہ لفظ بار بار کہے، اے مدد کرنے والے، یا مغیث اے مدد کرنے والے، اغثنی میری مدد فرما، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک گھڑ سوار آیا ہے جس کا سفید لباس ہے، بڑا توانا ہے، اس نے ایک تلوار کا وار کیا، اس ظالم کو سر قلم کر کے کھوپڑی اڑا دی، اور یہ نماز مکمل کر کے پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ تو نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے اللہ جو پہاڑوں کو اور چھوٹی سے چھوٹی چیونٹیوں کو ذرے ذرہ معمولی مخلوق کو پیدا کرنے والے، مجھے اس مصیبت سے نجات، میری مدد فرما۔ تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، اب تو مامون ہے، جہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، تجھے کچھ نہیں۔ ذرا مانگے سے ہی اللہ سے، نماز پڑھ کے ہمیں مانگنا نہیں آتا، سچی بات ہے۔ عصر حاضر کا بھی ایک قصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ہندوستان میں، انڈیا میں ایک بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، اس وقت انڈیا کی جیل میں ہیں، اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے۔ اور جیل میں کیوں ہیں؟ وجہ سنیے، جیل میں کیوں ہیں؟ جیل میں اس لیے ہیں کہ انڈین حکومت نے ان پر کیس کیا ہے کہ یہ آدمی جہاں جاتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اور سننے کے بعد بہت سارے ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں، لہذا یہ باہر رہنے کے قابل نہیں ہے، جیل میں رہے، مسلمان ہیں ہم کیسے؟ یعنی اللہ نے ان کی زبان میں یہ اثر رکھا ہے کہ جو بھی شخص ان کے پاس آتا ہے، اور ہاسپٹل میں ہے تو ہاسپٹل میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اب جیل میں ہیں، اب جیل میں بھی ان سے تنگ ہیں کہ وہ کسی کو جیل میں بھی ان سے ملنے نہیں دیتے، کہ جو ان سے ملتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، خواہ وہ سکھ ہو خواہ ہندو ہو کچھ بھی ہو۔ انہوں نے مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک اتنی ضخیم کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، اس کے جھونکے کہ اللہ کس طرح سے مسلمان کرتے ہیں غیر مسلموں کو، کس طرح لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے ہندوؤں کے قصے اور غیر مسلموں کے قصے، انہوں نے تقریباً 650-700 صفحے کے قریب کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب۔ اس میں ایک واقعہ، اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہندو گھرانے کی بچی مسلمان ہو گئی، چھوٹی بچی ہے، مسلمان ہوئی، اور جب مسلمان ہوئی تو اس نے اپنا نام ہندوانہ چھوڑ کر اپنا نام ہیرا رکھا، اور گھر سے چلی گئی۔ اس لیے چلی گئی کہ اگر میں گھر میں رہی تو مجھے میرا والد، میرا بھائی، میرا چچا، میرے گھر کے افراد یہ مجھے قتل کر دیں گے، لہذا میں گھر میں رہتی چلی گئی۔ جب باہر نکلی ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کو خبر پہنچی کہ اس کی ماں انتہائی بیمار ہے اور مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گھر آئی، اور ماں بیمار صرف اسی کے فراق میں تھی کہ میری بچی گھر سے چلی گئی ہے، لہذا میں اب اس کے بغیر میں بھی کیسے رہوں۔ اور جو ہی آئی ماں نے پوچھا بیٹا تو مسلمان ہوگی؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ باپ نے پوچھا مسلمان، چچا نے پوچھا مسلمان، اور یہ چچا جو اس کا تھا وہ خود یہ ساری کہانی بتا رہا ہے، اور وہ مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ العالیہ نے
نسیم ہدایت کے جھونکے اس کے اندر نقل فرمائی کہ جب وہ آئی ہمارے گھر واپس آئی تو باپ کو بھی بڑا غصہ، چچا کو بھی بڑا غصہ، سب نے بار بار مارا اس کو اور کہا کہ اسی بھگوان کو مان جس بھگوان سے پہلے تیرا تعلق تھا، یہ مسلمانی چھوڑ، اللہ کو چھوڑ۔ وہ کہنے لگی اب یہ چھوٹنے کی نہیں ہے، اور اب ان کے سامنے وہ اس نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ تو اس میں کتنا سکون ہے، آپ بھی پڑھو۔ ان کو اور غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح رہی اور ہمارے گھر کی کیفیت یہی رہی تو یہ بچی ہماری گھر کی اور بچیوں کو خراب کرے گی، لہذا اس کو ایسی سزا دو جو سزا ارد گرد کے ماحول والے دیکھ کر پھر کبھی بھی مسلمان ہونے کا تصور بھی نہ دل میں آئے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک ذہن میں ترکیب آئی ہے، تو انہوں نے باہر بستی سے دور جا کر ایک گڑھا کھودا اور گھر آ کے بچی سے کہنے لگے اور بیٹا ہم آپ کو یہ نیا کپڑا پہنو اور یہ کام کرو، ہم آپ کو بازار لے جاتے ہیں، شاپنگ کروائیں گے اور آپ کو یہ معاملہ وہ معاملہ، سبز باغ دکھائے، اور ان کو اپنے ساتھ لے کے پہلے پٹائی بھی کرتے رہے گھر میں، لیکن اب سزا دینے کے لیے کہ سارے لوگوں کو عبرت ہو جائے تو اس کو ساتھ لیا اور اس گھڑے میں جا کے دھکا دیا اور اس پہ اوپر پٹرول چھڑکا۔ جو ہی پٹرول چھڑکا اس کے بعد ماچس دکھائی، آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بچی آگ کے انگاروں میں چیختی ہے میرا قصور بتاؤ، میں نے وہ دین قبول کیا ہے جو دین حق ہے، سچا دین ہے، اے ابا میں آپ سے منت کرتی ہوں، میں تو چل رہی ہوں، منت کرتی ہوں دین اسلام اپنا لینا، آخرت کی آگ سے بچ جاؤ گے، یہ آگ کچھ نہیں ہے۔ چچا میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جانا، ایمان لے آنا، سب سے سچا مذہب اسلام ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کے اندر نماز کے اندر جو سکون ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے میں جو سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت میں جو سکون ملتا ہے، وہ کہیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ چیختی چلاتی دھاڑتی روتی جل گئی، راکھ ہو گئی، اور جب چچا سنگ دل چچا اور باپ دونوں جب گھر آئے، گھر آ کے والد کو نیند نہیں آتی، باپ ہے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کے آیا ہے، اپنے سامنے بچی کو راہ کیا ہے، پٹرول چھڑک کر اس کو آگ کے سپرد کیا ہے، نیند نہیں آتی، ہفتہ نہیں گزرا بیمار ہو گیا، اور قلب کے اندر بڑی ہی قلق، اور اپنے بھائی کو بلا کے کہنے لگا کہ دیکھو جب سے میں اپنی بچی کے ساتھ یہ معاملہ کر کے آیا ہوں مجھے نیند نہیں آئی، ایک پل کے لیے میری آنکھ نہیں لگی، قلب میں قلق ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، میں سو نہیں سکا، اور میرا دل کہتا ہے کہ ہماری بچی سچے دین پر تھی، لہٰذا میں تو مسلمان، اور اگر آپ ہونا چاہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ اس سے بہتر دھرم کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر دین کوئی نہیں ہے، سب سے حقا سچا مذہب دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے اندر بیٹی نے ایک بات کہی تھی کہ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھنا کتنا سکون آئے گا، بیٹی نے کہا تھا اللہ کا نام لے کے دیکھنا کتنا سکون آئے گا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کے دیکھنا کتنا سکون آئے گا، اور نماز پڑھ کے دیکھنا اس میں کتنی راحت اور کتنی اللہ کی طرف سے طمانینت ہوتی ہے، کتنا اطمینان قلب ہوتا ہے، لہذا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو چچا بھی مسلمان ہوا، بہن بھائی بھی مسلمان ہوئے، سارے گھر والے مسلمان، اور چچا جب یہ واقعہ سنایا کرتا تھا تو پھر بار بار پوچھا کرتا تھا کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے؟ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایک صحابی جاہلیت کے دور میں اس نے اپنی بیٹی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ایمان لانے کے لیے ہاتھ کھینچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا بہت بڑا گناہ ہے، میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، مجھے پہلے یہ فرمائیں وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ پھر اس نے اپنی ساری سرگزشت سنائی، اپنی کہانی سنائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو، ایک ایسا جملہ رہتی دنیا تک کے انسانیت کے لیے ارشاد فرما دیا، فرمایا پیارے
الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو، اسلام لاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے اور ایمان لا کر ایمانیات پہ، جو ایمانیات کے مطابق اعمال ہیں اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرو گے، اللہ جل جلالہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر قسم کے گناہوں۔ آج ہمارے ملک میں جو جگہ جگہ طوفان آ رہے ہیں، کل مجھے ایک ٹیلی فون آیا تو میں نے اس سے بات کی، دوست تھے میرے ساتھ پڑھاتے رہے، فرمانے لگے فیصل آباد میں بھی بادل پھٹا۔ میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے بتایا ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ تو بہرحال جو یہ باتیں ہونے لگ جائیں، جو مخلوق خدا کی زبان پر بات آ جائے وہ نکارہ خدا ہوا کرے۔ جو مخلوق خدا کی زبان سے باتیں نکلنی شروع ہو جائیں، پہلے یہ بادلوں کا پھٹ جانا آج سے پہلے کبھی سنا تھا؟ ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جس علاقے میں آفت آئی مصیبت آئی ٹھیک ختم، تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو آج میڈیا نے پوری دنیا کو ولیج گلوبل بنا دیا ہے، پوری دنیا کے کسی کونے میں کوئی خبر ہو تو اگلے لمحے پوری دنیا کی ہر جگہ پر وہ خبر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ان سیلابی ریلوں سے جو آسمانی سیلاب ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد نسخہ، اس کا واحد حل جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنی ہم نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑا کے پڑھیں گے تو اللہ جل جلالہ کے جتنے بھی نظام ہے اللہ کا، فرشتے ہیں، پوری کائنات کی مخلوق ہے، نماز پڑھنے والے آدمی کے ساتھ پوری کائنات کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ جن راستوں سے نمازی کا رزق آسمان سے آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں دکان میں رزق ہے، نوکری میں رزق ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے فلاں کاروبار میں رزق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال اگر آپ تھوڑا سا ملک پاکستان کو ہی بغیر نظر سے دیکھیں، کیونکہ مجھے الحمدللہ آنا جانا آپ کے بالکل قریب، آپ یہاں سے موٹر وے پہ چڑھیں شور کوٹ کی طرف، ارد گرد نظر مارتے چل جائیں، شور کوٹ جاتے ہوئے دونوں جانب آپ کو کتنی بنجر زمین ملے گی۔ اگر زمین میں رزق ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ہارون آباد کے علاقے میں مجھے جانا ہوتا ہے، وہاں میلوں کے حساب سے ایسا علاقہ موجود ہے کہ سارا سال پانی سوکھتا ہی نہیں ہے، ایک ذرہ برابر زمین سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور کراچی جائیں، راستے میں کتنے ایسے علاقے آتے ہیں، دونوں جانب ٹرین کے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ بے آب و گیا علاقے ہیں، کوئی سبزہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں زمین سے رزق، یہ نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمان سے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، زمین میں ہے ہی کچھ۔ اور آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، رنج و آلام سے، پریشانیوں سے مداوع اگر چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ تو فرض ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے بڑے جب نماز پڑھتے تھے تو وہ پوری نماز پڑھتے تھے، مثلا عشاء کی نماز کی پوری 17 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے نماز شروع کی ہے، میں چھوٹا سا تھا، میرے خیال 3-4 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، میرے پھپھا جان تھے، ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، میں نے گن لی 4، پھر جماعت کے ساتھ عشاء کی 4 پڑھی، پھر 4، 2 ہو گئی، پھر میں نے دیکھا انہوں نے پھر 2 پڑھی، اور یہ نہیں پتا یہ فرض ہیں سنتیں ہیں، یہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، وہ پڑھ رہے تھے، میں گنتا بھی جا رہا، ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جا رہا، اور پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 3 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ آخر یہ ہمارے بڑے جو اتنی نماز پڑھتے تھے تو آخر اس میں کوئی وجہ تو تھی جو پڑھتے تھے۔ آج ہم کتنی مختصر نماز پہ آ گئے ہیں، 4 فرض 2 سنت 3 وتر۔ اگر ہمارے بڑے جو کرتے تھے کیوں کرتے تھے؟ اگرچہ ان کو معلوم نہیں تھا، بہت ساروں کو نہیں معلوم ہوگا، میں سمجھتا ہوں 95% لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی نماز کیوں پڑھتے تھے، 5% جو علماء تھے ان کو پتہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں
ان کے نامعلوم ہونے کی بنا پر بھی وہ اتنی نماز پڑھتے تھے، اور ان کو ہر روز عشاء کی نماز پڑھنے پر تہجد کا ثواب ملتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کے 4 فرض مکمل کر لے، اس کے بعد عشاء کے بعد فوراً پڑھنے کے بعد جس نے جس وقت بھی نماز پڑھی، کہیں آج کل 8:30 جماعت ہو رہی ہے عشاء کی، کہیں 8:45 ہو رہی ہے، کہیں 9 ہو رہی ہے، جہاں بھی جتنے بجے بھی جماعتیں ہوتی ہیں، جب وہ عشاء کی نماز کا سلام پھیر لیتے ہیں، فوراً تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ تہجد کے وقت پہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، تہجد کے نفل ہو گئے، 3 وتر پڑھتے ہیں، تہجد کے ہو گئے، اس کے بعد پھر 2 نفل تہجد کے ہو گئے، یعنی ان کو بغیر ان معلومات کے تہجد کا ثواب ملتا تھا۔ اور آج ہم مختصر ترین نماز 4 فرض 2 سنت 3 وتر، بس تہجد کا تصور ہی نہیں، حالانکہ تہجد کی نماز وہ نفلوں میں وہ نماز ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد پڑھیے، اللہ رب العزت تہجد کی وجہ سے آپ کو نفع بھی دیں گے، اور یہ آپ کے لیے مقام محمود تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اور جو شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایمان کی حالت میں تہجد پڑھتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اللہ نصیب فرمائیں گے، تو تہجد پڑھنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مقام محمود کا پرتو ضرور نصیب فرمائیں۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلیات، ہر قسم کے رنج و آلام سے بچنے کا نسخہ وہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل۔ جتنی ہم نماز پڑھیں گے، جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، میں منبر رسول پر قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے ان چہروں کو دیکھا ہے جن چہروں پر رات کے رونے دھونے کی وجہ سے، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے، بالکل عیاں آنکھوں سے نور چمکتا ہوا دوڑتا ہوا چہرے پہ نظر آیا۔ میں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے، ان چہروں کو الحمدللہ دیکھا۔ ہمارے اشرف مدارس میں حضرت مولانا تو نہیں تھے، وہ قاری تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، قاری عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے۔ میں نے حقیقت بات ہے ان کے چہرے پر نظر ٹکتی نہیں تھی، اتنا نور ان کے چہرے پر دوڑتا ہوا نظر آتا تھا، کیونکہ وہ قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کے وجود عالی سے نکلا ہوا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اللہ نے اس کا تکلم فرمایا ہے۔ تورات کو، زبور کو، انجیل کو، صحائف سماویہ کو کلام اللہ نہیں کہہ سکتے، قرآن حکیم کو ہے ہی کلام اللہ۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے گفتگو فرمائی ہے، خود اللہ کے وجود مسعود سے نکلا ہوا ہے۔ جو اس کے ساتھ محبت کرے گا، تعلق لگائے گا، اور پھر نماز میں جو پڑھے گا، پھر اس پر اللہ کی رحمتیں برسے گی کہ نہیں، اور پھر وہ مصائب و آلام، رنج و غم سے، پریشانیوں سے بالکل محفوظ ہوگا کہ نہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ پوری امت نماز پہ آئے اور اللہ سے مانگے، تاکہ یہ جو روزمرہ کے مصائب، روزمرہ کی پریشانیاں، ان سے اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔